آگے جو ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کیوں آپ کو سب سے بہترین امت بنایا گیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم جب بھی کسی جگہ بیٹھو گے تو اس وقت غیبت نہیں کرو گے، ایک دوسرے کی کانا پھوسی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ گے نہیں، بلکہ کیا کرو گے؟ تأمرون بالمعروف، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو گے۔ کیا کرو گے؟ نیکی کا حکم دو گے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ایک دوسرے کے اندر جب برائی دیکھو گے تو اس سے روکو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کام کرتے جاؤ گے۔ اس امت کو جو شان ملی ہے وہ محض دو وجہ سے ملی ہے جو یہاں اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، اور دوسری یہ ہے کہ برائی سے روکنا، برائی سے روکنا۔ آج ہم اور آپ کس دانے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم اور آپ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ہمارے اوپر سے لے کر سیاسی معاملات سے لے کر دینی معاملات تک، دینی معاملات سے مذہبی معاملات، معاشرتی معاملات، گھریلو معاملات، پڑوسی کے معاملات، گاؤں کے معاملات، پنچایت کے معاملات، ملک کے اندرونی حالات، بیرونی حالات، ہم کتنے ایک کامل ہیں اپنے اس پورے منصور کے اندر، اس قانون میں کتنے چل رہے ہیں ہم، رب رسول کی مرضی کے مطابق کتنا کچھ عمل کر رہے ہیں۔ 15ویں پارے میں آج ہی آپ رات میں جائیں گے تو پہلے صفحے کا اردو کے ساتھ ترجمہ آپ نے پڑھنا، تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، جس کو ہم اور آپ فلسطین کہتے ہیں نا، مسجد اقصیٰ ہے جہاں، یہ یروشلم کا جتنا علاقہ ہے، ایک زمانے میں یہاں اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ بستے تھے، ان کے حالات بھی ایسے ہی خراب ہو گئے، حالات خراب ہوئے، اتنے خراب ہوئے، نہ بھائی بھائی کا رہا، نہ پڑوسی پڑوسی کا رہا، نہ ایک ہی دھن ہے کہ کسی طریقے سے لتاڑتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، ایک ہی سوچ، باقیوں کو روندتے جاؤ اور آگے نکلتے جاؤ۔ جب ان کی یہ حالت ہوئی کہ برائی برائی نہ رہی، نیکی نیکی نہ رہی، سب کچھ گڑ مڈ خلط ملط کر کے برابر کر دیا گیا، تو ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک بہت بڑا ظالم، جابر اور سب سے بڑا فسادی بادشاہ بخت نصر، اس کو اس وقت ان لوگوں پر مسلط کیا، بادشاہ بنایا، بادشاہ بنا کر اس بادشاہ نے ایک ایک کو پکڑ کے، جو وہ نام نہاد نام کے مسلمان تھے، کام کے باتوں کے ہی مسلمان تھے، کام کے دلی مسلمان نہیں تھے، ایک ایک کو پکڑ کے ذبح کر کر کے ختم کیا، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کو بھی توڑ دیا، سارا علاقہ ویران، تباہ برباد۔ 400-500 سال گزرے، اس کے بعد اور لوگ آئے، وہاں بسے، پھر دوبارہ وہ علاقہ آباد ہوا، اور وہاں نبی آیا، اس نے بتایا کہ یہاں مسجد اتنی حد میں تھی، مسجد بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک حدیث میں بھی آیا ہے، عمالکم اعمالکم، عمالکم، جس جس زمانے میں آپ لوگ بسو گے، آباد رہو گے، تمہارے اعمال ہی تمہارے بادشاہ ہوں گے، تمہارے اعمال ہی آپ لوگوں کے بادشاہ اور حکمران ہوں گے۔
अमाल ही बादशाह होंगे। अमालुकुम उम्मालुकुम। एक और मकूला है, तवज्जो से सुनना। अल मुल्क यबका माल कुफ्र वला यबका माल जुल्म। काफिर भी बसें, कुफर भी हो मुल्क के अंदर, मुल्क सलामत रहेगा। कुफर के साथ इस्लाम रहे, मुल्क सलामत रहेगा, लेकिन जुल्म के साथ मुल्क सलामत नहीं रह सकता। जुल्म के साथ मुल्क सलामत, समझ आ रही है नहीं बात की? जुल्म के साथ, ज्यादती के साथ, जबर और कहर के साथ मुल्क जो है ये सलामत, अमन कायम नहीं रह सकता। हाँ, कुफर के साथ, हालांकि जुल्म छोटा गुनाह, कुफर कितना बड़ा गुनाह है। कुफर के साथ मुल्क सलामत रह सकता है, लेकिन जुल्म के साथ मुल्क सलामत नहीं रह सकता है। इसलिए हम और आपने अपने हालात को देखते हुए, अपने अहवाल को देखते हुए, अपने वाक़यात को देखते हुए, हम अपने माशरे को देखते हुए कैसे चलना है, कैसे चलना है, वजह मेरी तरफ, कैसे चलना है? क्या यही जो दबड़ कुसट चल रहा है इसी के साथ चलना है, या अपने हालात को दुरुस्त भी करना है? ये तो बात पक्की है कि आखिर किसी न किसी वक्त हमने पलट कर वापस उसी मकाम पर, असलियत पर आना ही है, सच्चाई पर आना ही है। वो वही वाली बात है ना, वो घोड़ा खरीदने जो जा रहा था, जेब गरम थी ना, चले आने से ठीक है नाल इंशाअल्लाह भी तो बोल छोड़, उसने क्या लोड़ा परे, ठीक है। जब आगे जाके सारा कुछ तय किया तो जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं, फिर वहाँ से होशाई हो आया वापस, जिसने वो सबक दिया था। हाँ जी, इंशाअल्लाह मैं गया, इंशाअल्लाह मैंने बात की, इंशाअल्लाह मैंने जेब में हाथ डाला, इंशाअल्लाह पैसे ही नहीं मिले, इंशाअल्लाह मैं वापस आ गया। बात वो इंशाअल्लाह पहले करने की थी। आखिर दीन का काम ऐसा है, रब रसूल की मर्जी ऐसे है कि कितना भी आदमी बागी बगावत की तरफ चला जाए, आखिर मानना पड़ेगा, आखिर दुनिया में मानना पड़ेगा। नहीं माना तो कब्र में मानना पड़ेगा, नहीं माना तो आखिरत में। भले उस वक्त अफसोस होगा, नहीं मैं मान लेता तो इतनी सजा ना होती, लेकिन मानेगा जरूर, लेकिन मानेगा जरूर। यहाँ दुनिया में भी कई लोगों से गलतियां हो जाती हैं, कई गलतियां हो जाती हैं, बाद में आप आदमी को पछतावा भी हो जाता है। कई मुकदमे लगते हैं, कई केस लगते हैं, फिर उसके बाद कई लोगों के कत्ल हो जाते हैं, कई नौकरियों में फंस जाते हैं, नौकरियां छिन जाती हैं, बाद में अफसोस होता है ओहो गलती हो गई है। हालांकि बात क्या है, वही है कि आदमी को बेहतर ये है कि बाद में सारा कुछ लुटा के ख़त्म करवा के बिल्कुल खाली होके वापस पलट के आए तो फिर क्या फायदा। लुट के पिट के कट के मर के खाली होके माना तो क्या माना। आज ले पना उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर। ये एक दर्जा बंदी है। आमाल कमजोर हूँ, आमाल कमजोर हूँ तो बख्शिश की उम्मीद सजा के बाद है, लेकिन ईमान ही कमजोर हो, सिरे से ही ना हो, तो फिर बख्शिश की भी उम्मीद सजा के बाद भी नहीं है। ये हदबंदी जरूर अपने पास। अच्छा, मैं बात कर रहा था अमाल की
کہ ہم اور آپ نے کل ماننا ہے، 10 سال بعد ماننا ہے، جب کمیٹا لگایا حکومت نے تو اس کے بعد ماننا ضرور ہے۔ یہ کمزوری نہیں کرنی اپنے ذہن و ایمان و اعتقاد میں کہ نہ یہ زیادہ مضبوط ہے، نہ رب سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ رب چاہے جب ہم سیدھے پھر جائیں، پھر کوئی ظالم ہم پر آ کے چڑھائی کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے بھی ضرور مدد آئے گی، جنوں کے ذریعے بھی مدد آئے گی، ہوائی مخلوقات کے ذریعے بھی مدد آئے گی، جو ہماری طرف آنے والے ہوں گے۔ جیسے جنگ احزاب میں سارے مشرکین مکہ، دیگر جتنے قبیلے تھے، سارے مشرک اکٹھے ہو کے آگے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آگے پہنچے۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے انتظام جو کیا، بعد میں آندیاں چلی، سب کی جتنی بھی وہ پتیلیاں تھی، تانبیے تھے، وہ بھی نظر نہیں آئے، سب اڑ گئے۔ رب کمزور نہیں ہے، رب بڑا مضبوط ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا جو رب کے ساتھ تعلق ہے بڑا کمزور ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اسی تعلق کو اسی طریقے سے رکھیں، کل آندیاں چلی تھی دوسروں پر، آج ہم پر ہی چلنا شروع ہو جائے، آج ہم پر ہی نہ چلنا شروع، آج ہمارے خلاف ہی نہ جنات کی فوج آ جائے۔ اس لیے بہتر اور افضل اور ہر معنی میں اچھی اور بہترین صلاح اور مشورہ یہی ہے کہ ہم اور آپ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال کے پہلو، سوچ و فکر کے پہلو اور اسی طریقے سے معاشرے کے پہلو درست کر لیں۔ جب درست ہوں گے تو اس کے بعد ہی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیض آئے گا۔ ورنہ قرآن شریف میں آپ پڑھیں، 10ویں پارے میں آیا کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا۔ اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، مطلب اس نے جو قانون دیا اس کے مطابق چلو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو رب کے پاس سے قانون لے کر رسول پاک آئے ہیں، آپ کو دیا ہے، اس کے مطابق چلو، یہی رسول کی اطاعت ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، توجہ میری طرف رکھنا، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع، جھگڑے، جدال، فساد مت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں فساد مت کرو، متنازعات میں مت پڑو۔ فَتَفْشَلُوا، سن لینا، یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حقیقت بتاتا ہوں جو حقیقت بدل گئی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کرنا۔ فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور جھگڑے میں پڑ گئے تو فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے سے نکل جائے گی۔ ایک وہ وقت تھا کہ 313 تھے، پھر وہ وقت آیا 1.25 لاکھ ہوئے۔ سبحان اللہ کی آواز، سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ ہوئے، پھر وہ وقت آیا پورا جو عربستان تھا وہ سارا اسلام کے زیر اثر آ گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب خلافت راشدہ کا زمانہ آیا، دائیں بائیں کے جتنے ملک تھے وہ سارے اسی کے زیر اثر۔ پھر آگے وہ وقت بھی آیا جب خلافت امویہ آئی، اس میں تھوڑا فساد بھی ہوا۔ پھر آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ وقت بھی 2.5 سال کا آیا کہ جس میں شیر اور بکری بھی اکٹھے پانی پیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ آئی، 556 ہجری تک خلافت عباسیہ کے اندر وہ علوم و فنون، وہ ایجاد کاریاں ہوئی، وہ نئی نئی ایجادات ہوئی
کہ آج یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ٹیکنالوجی ہم نے بنائی، یہ سب کچھ مسلمانوں نے بنایا ہے۔ یہ جو خلافت عباسیہ کا دور تھا، اس میں یہ ترقی ہوئی، علوم کی ترقی ہوئی اور اعلیٰ جات کی ترقی ہوئی۔ پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ آئی۔ اس خلافت عثمانیہ کے اندر بھی کائنات ساری جو تھی مسلمانوں کے ناموں سے لرزتی اور دھڑکتی اور چھڑکتی۔ ساری دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ کب؟ جب تک وہ رہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہاں تک۔ اور آگے جو حکم تھا ولا تنازعوا، آگے چھلانگ نہیں لگائی، پیچھے ہٹ گئے کہ لا ہے، بارڈر ہے، یہاں سے آگے نہیں جانا ہے، پیچھے رہے۔ تب تک ساری دنیا پر حکومت اور ساری دنیا پر ان کا دبدبا اور ان کا حکومت اور ان کا اثر تھا۔ لیکن جب انہوں نے ولا تنازعوا رب رسول کی لگائی ہوئی بارڈر کو توڑا، تو اس وقت کیا ہوا؟ فتفشلوا، وہ خلافت عثمانیہ جو کتنے ملکوں پر محیط تھی، جب وہ ٹوٹی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے، جو 40 سے لے کر 60 ملک وجود میں آ گئے۔ بڑی ہے